قومی اور صوبائی اسمبلی کے 13 حلقوں میں ضمنی انتخابات. قومی اسمبلی کی 6 اور پنجاب اسمبلی کی 7 نشستوں پر پولنگ جاری. ووٹنگ شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی. ضمنی الیکشن میں سیکیورٹی کے لیے پاک فوج اور سول آرم فورسز تعینات. NA-18 ہری پور، NA-129 لاہور، NA-143 ساہیوال، NA-185 ڈیرہ غازی خان، NA-96 فیصل آباد اور NA-104 فیصل آباد کی نشستوں پر پولنگ. پنجاب اسمبلی کے حلقوں میں فیصل آباد، سرگودا، میاں والی، ساہیوال اور مظفر گڑھ بھی ووٹنگ جاری. NA-18 ہری پور میں تگڑا مقابلہ. پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار شہرناز عمر ایوب، نون لیگ کے بابر نواز خان اور پیپلز پارٹی کی ارم فاطمہ کے درمیان سخت مقابلہ متوقع. نشست عمر ایوب کی 9 مئی کیس میں سزا اور نااہلی کے بعد خالی ہوئی تھی. فیصل آباد کے حلقہ NA-96 میں نون لیگ کے طلال بدر چودھری اور آزاد امیدوار ملک نواب شیر وسیر میں مقابلہ. فیصل آباد کے ہی حلقہ NA-104 میں بھی جاندار مقابلے کا امکان. نشست سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین صاحبزادہ حامد رضا کی 9 مئی کیس میں سزا کے سبب خالی ہوئی. NA-129 لاہور میں بھی پولنگ. نشست میاں اظہر کی وفات کے باعث خالی ہوئی تھی. چھٹی کے روز ضمنی انتخابات. پہلے 2 گھنٹے میں ووٹرز کی روایتی گہما گہمی نظر نہیں آئی. امیدواروں کی جانب سے لاہور کے حلقہ 129 اور فیصل آباد کے حلقہ PP-98 میں ووٹرز کے لیے ناشتے کا خصوصی انتظام. کہیں کوفتہ چنے اور پائے تو کہیں نان چنے سے ووٹرز کی تواضع کی جا رہی ہے. پنجاب کے مختلف اضلاع میں فضائی آلودگی کی شدت برقرار. کئی شہروں میں فضائی معیار آج بھی انتہائی مضر صحت. فیصل آباد میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 542 ریکارڈ کی گئی. گجرانوالہ 380، بہاولپور میں 232 اور جہلم میں 230 ریکارڈ. لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس بھی 200 سے زائد ریکارڈ کیا گیا. دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور آج تیسرے نمبر پر. ٹرائی سیریز میں پاکستان کی لگاتار دوسری فتح. سری لنکا کو دوسری شکست کا سامنا. شاہینوں نے لنکن شیروں کو 7 وکٹ سے دبوچ لیا. پنڈی میں گرین شرٹس نے 129 رنز کا ہدف آسانی سے 27 گیند پہلے حاصل کیا. صاحبزادہ فرحان کی کریئر بیسٹ اننگز. 45 گیندوں پر 80 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے. مہمان ٹیم پہلے کھیل کر 7 وکٹ پر 128 رنز ہی جوڑ سکی تھی. محمد نواز نے 3، فہیم اشرف، سلمان مرزا اور ابرار احمد نے 1-1 وکٹ حاصل کی. قومی ٹیم کا مقابلہ آج زمبابوے سے ہوگا. اسرائیل کی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری. غزہ میں فضائی حملوں میں 24 فلسطینی شہید. غزہ میں گاڑیوں پر اسرائیلی ڈرون حملے میں 11 فلسطینی جان سے گئے، 20 زخمی. غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 10 اکتوبر کے بعد سے اسرائیلی حملوں میں اب تک 318 فلسطینی شہید ہو چکے. حماس کا کہنا ہے غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملوں سے ثالثوں کو آگاہ کر دیا ہے. اسرائیل جنگ بندی معاہدے کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. جنگ بندی معاہدے کو بچانے کے لیے ثالث فوری مداخلت کریں. ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮਟੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ. ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਗ ਛੇੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ. خالصتان کے لیے کینیڈا میں ریفرنڈم آج ہوگا. ریفرنڈم کے موقع پر آزادی کے نعرے گونجیں گے. نیا ملک خالصتان بنائیں گے اور مقبوضہ کشمیر کو بھی آزاد کرائیں گے. سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپتونت سنگھ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو. کہا بھارت نے ہردیپ سنگھ کو قتل کیا، مجھے قتل کرنے کی کوشش کی. بھارت دوبارہ پاکستان سے جنگ کر کے دیکھ لے، مئی جیسا ہی حشر ہوگا. دہشت گردی کے خاتمے کے سوا کوئی آپشن نہیں. دہشت گردی کا ہر حال میں خاتمہ کرنا ہوگا. امن کی خاطر وفاق کا ساتھ دوں گا.
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی صحافیوں سے گفتگو، کہا جو بھی ہمارے جوانوں کو شہید کرتا ہے وہ دہشت گرد ہے۔ اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر پالیسی بنائیں گے تو نتائج آئیں گے۔ ہر مسئلے کا حل مذاکرات میں ہی ہے۔ نظر ثانی شدہ نیشنل ایکشن پلان ضروری ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آؤٹ آف باکس حل کی بات کرتے ہیں۔ پالیسیوں پر تنقید جمہوری حق ہے، کبھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ذات پر تنقید نہیں کی۔ دہشت گردوں کو سزا دینے کے لیے صوبائی سطح پر قانون سازی کی ہدایت کر دی ہے۔ انسداد دہشت گردی کے قوانین میں سقم ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کرم میں شہید ہونے والے جوانوں کے جنازے میں شرکت کی، وقت آیا تو ہم صرف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہمارا ملک پاکستان ہے، ہماری وفاداری پاکستان سے ہے۔ بنو پولیس کی کامیاب کارروائی، دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ بسیا خیل میں پل کو اڑانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ 8 سے 10 کلو بارود سے تیار IED بم ناکارہ بنا دیا۔ IG KP ذوالفقار حمید نے بتایا، اطلاع ملی تھی دہشت گردوں نے بالٹی میں دھماکہ خیز مواد نصب کیا تھا۔ پل اڑا کر فورسز پر حملے کی منصوبہ بندی تھی۔ بنو میں سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ بھارتی پراکسی فتنہ خوارج کے 8 دہشت گرد ہلاک کر دیے۔ ISPR نے بتایا ہلاک خارجیوں سے ہتھیار اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ دہشت گرد فورسز اور شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ بنو کے شہریوں نے بروقت کارروائی پر پولیس اور فورسز کا شکریہ ادا کیا۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کچھ سیاسی دھڑے قانونی کمیونٹی میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ غیر منتخب افراد کی کوششیں جلد ناکام ہوں گی۔ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا مشترکہ اعلامیہ، کہا انفرادی یا اقلیتی بیانات پوری قانونی برادری کی نمائندگی نہیں کرتے۔ دونوں بار باڈی 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آئینی عدالت کے قیام کی حمایت کرتی ہیں۔ چودھری پرویز الہی سے پنجاب بار کونسل کے 9 منتخب ارکان کی ملاقات۔ بار الیکشن میں حمایت پر پرویز الہی کا شکریہ ادا کیا۔ سینیٹر علی ظفر اور بیرسٹر عمیر نیازی سمیت دیگر وکلاء بھی موجود تھے۔ چودھری پرویز الہی نے کہا تمام رہنما اور وکلاء پاکستان کی سلامتی کے لیے متحد ہو جائیں۔ 27ویں ترمیم مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ لوگوں کو دہائیوں میں انصاف نہیں ملتا۔ موجودہ نظام انصاف پر مبنی نہیں، لاکھوں کیس زیر التوا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کا بدل دو نظام اجتماع میں خواتین کے سیشن سے خطاب، کہا ملک کے ہر بچے کو پڑھانا ہوگا، سب کو برابری کے حقوق دینا ہوں گے۔ نظام نو ہو رہا ہے بیدار کے نام سے عالمی سیشن میں مسلم ممالک اور مسلمانوں کو درپیش چیلنجز پر اظہار خیال۔ 42 ملکوں کے 100 سے زائد قائدین اور مندوبین کی شرکت۔ ایک دن آپ سربراہ مملکت ہوں، دوسرے دن ایک SHO جو ہے وہ آپ کو پکڑ کر تھانے میں بند کر رہا ہو۔ صدر تو جو ہے وہ کوئی ہمارے صدر تو نہیں، اس سے پہلے والے صدر کو بھی استثناء مل گیا ہے، اس کے بعد جو صدر آئیں گے صدور آئیں گے ان کو بھی استثناء ہے۔ صدر عہدے سے ہٹتا ہے تو مختلف مقدمات میں SHO پکڑنے پہنچ جاتا ہے۔ استثناء صرف آصف علی زرداری نہیں، دیگر صدور کو بھی ہوگا۔ PP رہنما راجہ پرویز اشرف کا کہنا ہے جیل مینول کے مطابق وزیر اعلیٰ KP کی بانی سے ملاقات کروانی چاہیے۔ پیپلز پارٹی کا نون لیگ سے معاہدہ تھا کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں گے۔ جن حلقوں میں نون لیگ دوسرے نمبر پر تھی وہاں PP سپورٹ کر رہی ہے۔ بلدیاتی انتخابات ہوں تو نون لیگ سے اتحاد پر بات ہوگی۔ وقت یقیناً تھوڑا ہے تو کوشش کریں گے کہ شہر کے حوالے سے کوئی ایک اچھا پلان ترتیب دے۔ وقت بہت تھوڑا ہے، یہ T20 ٹیم ہے کہ چھکے اور چوکے مار کے آپ کو دکھائے گی۔ ہماری حکومت T20 ٹیم ہے جو چھکے چوکے مار کر کارکردگی دکھائے گی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کہتے ہیں مظفر آباد ریاست کا چہرہ ہے، اس کی بہتری کے لیے جو ہو سکا کریں گے۔ یقین ہے آزاد کشمیر کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے وفاق ہمیں بھرپور سپورٹ کرے گا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے پاک افواج کی قربانیوں کو خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا برسلز کا کامیاب دورہ مکمل۔ اسحاق ڈار نے پاکستان EU اسٹریٹجک ڈائیلاگ اور انڈو پیسیفک فورم میں شرکت کی۔ امن، سیکیورٹی، معیشت اور پائیدار ترقی پر گفتگو کی گئی۔ اسحاق ڈار نے متعدد ممالک کے وزراء خارجہ سے 2 طرفہ ملاقاتیں کی۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار مدینہ منورہ میں مختصر قیام کے بعد وطن واپس آئیں گے۔ حیدرآباد میں سول ہسپتال کے ڈاکٹروں کی بے حسی، مریض 4 گھنٹے تک گیٹ پر تڑپتا رہا، علاج کے لیے داخل نہیں کیا۔ ARY نیوز کی خبر پر ہسپتال انتظامیہ حرکت میں آ گئے، مریض کو ہسپتال میں داخل کر کے علاج شروع کر دیا گیا۔ لاوارث مریض کو ایدھی ایمبولنس کے ذریعے ہسپتال پہنچایا گیا تھا۔ مریض کے منہ سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ ایمبولنس ڈرائیور کے مطابق ڈاکٹر نے کہا مریض سے بدبو آ رہی ہے، اسے نہلا دھلا کر لائیں۔ نارتھ کراچی سیکٹر 11E کے مکینوں کا رات گئے واٹر پمپنگ سٹیشن پر دھاوا۔ ناگن چورنگی پمپنگ سٹیشن پر خواتین کی بڑی تعداد کی واٹر کارپوریشن عملے سے طلب کلامی۔ مشتعل مظاہرین کی واٹر کارپوریشن عملے پر تشدد کی بھی کوشش۔ مظاہرین کہتے ہیں 1 ماہ ہو گیا واٹر کارپوریشن والے پانی نہیں دے رہے، پانی خرید کر استعمال کرنا ناقابل برداشت ہو گیا ہے۔ پانی کی فراہمی بحال ہونے تک احتجاج جاری رہے گا۔ لاہور میں گھروں میں کام کے بہانے وارداتیں کرنے والا گروہ گرفتار۔ 3 رکنی خطرناک گروہ میں ملزمان سیمسن، آکاش اور تنویر شامل۔ ملزم سیمسن ڈیفنس کے علاقے میں گھر میں کام کرتا تھا۔ سیمسن نے ساتھیوں کے ہمراہ چند روز پہلے واردات کی۔ دوران واردات بزرگ شہریوں کو چاقو سے زخمی کر دیا۔ گھر والوں کے شور مچانے پر ملزمان فرار ہو گئے تھے۔ ملزمان کو CCTV فوٹیج اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا گیا۔ پاکستان CME-V6 سب مرین کیبل سسٹم سے منسلک ہو گیا۔ وزارت IT کے مطابق 19,200 کلومیٹر طویل ہائی سپیڈ فائبر نیٹ ورک پاکستان کو سنگاپور اور فرانس کے درمیان ممالک سے منسلک کرے گا۔ کنسورشیم میں ٹرانس ورلڈ ایسوسی ایٹس پاکستان، بنگلہ دیش سب مرین کیبل کمپنی شامل ہے۔ سری لنکا، مصر، ملیشیا اور دیگر ممالک کے نیٹ ورکس بھی شامل ہیں۔ رائزنگ سٹارز ایشیا کپ کا فائنل آج کھیلا جائے گا۔ پاکستان شاہینز اور بنگلہ دیش ایک ہی ٹیموں میں ٹائٹل کی جنگ ہوگی۔ پاکستان نے سیمی فائنل میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد سری لنکا کو 5 رن سے شکست دی۔ سفیان مقیم اور سعد مسعود کی لاجواب بولنگ 3 وکٹیں حاصل کی۔ بنگلہ دیش نے سیمی فائنل میں بھارت کو سپر اوور میں شکست دے کر باہر کر دیا تھا۔ سنوکر ٹیم ورلڈ کپ میں پاکستانی جوڑی نے بھارت کو دھول چٹا دی۔ قومی ٹیم مسقط میں جاری IBSF ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گئی۔ سیمی فائنل میں محمد آصف اور اسجد اقبال نے بھارتی ٹیم کے خلاف 3-1 سے میدان مارا۔ فائنل میں پاکستان کا مقابلہ آج شام 4 بجے ہانگ کانگ کی ٹیم سے ہوگا۔ معروف دانشور جمیل الدین علی کو بچھڑے 10 برس بیت گئے۔ انہوں نے بیک وقت شاعر، ادیب، محقق، کالم نگار کے طور پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ جمیل الدین علی کو پرائڈ آف پرفارمنس، ستارہ امتیاز، ہلال امتیاز اور کمال فن ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اور پاکستان فلم انڈسٹری کے کنگ آف رومانس وحید مراد کی برسی۔ چاکلیٹی ہیرو نے کئی یادگار کردار ادا کیے۔ ارمان، دیور بھابھی، درپن، دوراہا، انجمن اور اولاد سمیت کئی سپر ہٹ فلموں میں کام کیا۔ بہترین اداکاری پر ستارہ امتیاز اور لائف ٹائم اچیومنٹ سمیت کئی ایوارڈز حاصل کیے۔